السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے مبشر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو پاکستانی ایکٹر ایان علی پر مبنی ہے، جس میں ہم ایان علی کے متعلق کچھ باتیں آپ کو بتائیں گے۔ لہذا ویڈیو کو انت تک لازمی دیکھیں اور برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ایان علی دبئی جانے کے لیے اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی، جس کا نام اس وقت بے نظیر ایئرپورٹ رکھا گیا تھا۔ وہ VIP لاؤنج تک آئی اور اپنا سامان کاؤنٹر پر رکھا تو کسٹم حکام نے اس کا بیگ چیک کرنا چاہا۔ ایان علی نے لاپرواہی سے بیگ کھولا اور اعجاز چودھری نامی کسٹم انسپیکٹر نے بیگ میں پڑے 2 کپڑے ہٹائے تو نیچے ڈالروں سے بڑے لفافے پڑے تھے۔ انسپیکٹر نے ایان علی سے استفسار کیا تو اس نے لاپرواہی سے کہا کہ یہ میرے ہیں۔ اس نے کہا، میڈم مجھے یہ رقم زیادہ لگ رہی ہے، کم و بیش $5000 سے زیادہ کیش لے جانا غیر قانونی ہے۔ پھر اس نے لفافے میں پیسے گنے تو وہ $5 لاکھ تھے۔ کسٹم انسپیکٹر نے اپنے سینئر کو مطلع کیا اور ایان علی کو صوفے پر بٹھا دیا۔ ایان علی کو کوئی پریشانی نہیں تھی، اس کے لیے یہ روز کا معمول تھا، لیکن اعجاز چودھری کسٹم کے لیے یہ غیر معمولی بات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایان علی ہفتے میں 2 مرتبہ دبئی جاتی ہے اور اس کے سامان کی کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی اور کسٹم کا عملہ ہی اسے ہینگر تک لے جاتا ہے۔ سینئر حکام آ گئے اور انہوں نے اعجاز چودھری کو ایک طرف لے جا کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اعجاز چودھری اکڑ گیا اور اپنی قانونی پوزیشن بتانے لگا۔ اس نے اس دوران CAA اور نارکو ٹیکس کے افسران کو بھی مطلع کیا۔ دوسری طرف ایان علی بیداری سے صوفے پر بیٹھ کر مالکوں سے مسلسل فون پر بات کرتی رہی۔ اسی دوران کسٹم ہی کے کسی فرد نے میڈیا کو خبر کر دی اور چند گھنٹوں میں پورے میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ مشہور ماڈل ایان علی $5 لاکھ اسمگلنگ کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پکڑنے والے کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری ہیں۔ بات چونکہ اب پھیل گئی تھی، لہذا کسٹم حکام کو بھی مجبور ہو کر سٹینڈ لینا پڑا۔ انہوں نے ایان علی کی سفری دستاویزات اور ڈیٹا کی انکوائری کی تو صرف 1 سال میں ایان علی 43 مرتبہ دبئی کا سفر کر چکی تھی۔ ایان علی نے دوران تفتیش اقرار کیا کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات اور شاپنگ کے لیے ڈالر ہی لے کر جاتی تھی۔ اس بار 43ویں مرتبہ پکڑی گئی تھی۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ اتنے ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے اور وہ ڈالر ہی کیوں لے کے جاتی ہے تو اس کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا، یہ میری اپنی کمائی ہے۔ ایان علی کی گرفتاری کے فوراً بعد پیپل پارٹی کی لیگل ٹیم نے اس کا کیس لیا۔ سردار لطیف کھوسا اس کا وکیل بنا۔ ملک کے چوٹی کے وکیلوں نے بیٹھک کی اور مختلف قانون نکات اور پوائنٹس اکٹھے کیے۔ انہی وکیلوں میں آج تحریک انصاف کے لیے ہیرو کا درجہ دینے والا اعتزاز حسن بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایان علی کے کیس کی پوری پیروی کی۔ ہر قدم پر وہ لطیف کھوسا کو گائیڈ کرتے رہے، حالانکہ یہ 100% شفاف اور اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ شریف خاندان کے میڈیا سیل اور زرداری مخالف صحافیوں اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور سوشل میڈیا نے ایان علی کا نام زرداری سے جوڑا۔ گرما گرم ٹاک شوز ہونے لگے، پیپل پارٹی کے لیڈروں سے سوال جواب ہونے لگے تو وہ ٹاک شوز میں بالکل باولے ہو جاتے تھے۔ مرغے لڑانے والے اینکروں کی بھی چاندی ہو گئی۔ شرمیلا فاروقی سے لے کر شہلا رضا تک اور مصطفیٰ کھوکھر سے لے کر سعید غنی تک مریم صفدر اور کلثوم نواز کے کپڑے اتار دیے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے کارکن سوشل میڈیا پر چھائے رہے، انہوں نے بھٹو تک کو قبر سے نکال دیا۔ آج بھی پیپل پارٹی کے وزیروں مشیروں سے ایان علی کا پوچھا جائے تو انہیں مرغی کے دورے پڑ جاتے ہیں، ان کے منہ سے رال نکلتے ہیں، وہ پاگل کتوں کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں اور زرداری کو ولی اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ایان علی کی گرفتاری سے اس ریاست اور اس کے اداروں کا اصل امتحان شروع ہوا۔ وہ جیل گئی، پھر جب پیشیوں پر آتی تھی تو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ بیش قیمت برانڈ کے ڈریس اور تازہ میک اپ کر کے عدالت آتی تھی۔ اسے جیل کے 5 سٹار بیرک میں رکھا گیا، کمرے میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ وہ امپورٹڈ واٹر پیتی تھی اور ناشتے میں امریکن اور چائنیز فوڈ کھاتی تھی۔ اسے ورزش کی مشینیں مہیا کی گئی۔ اس کا فون اور لیپ ٹاپ کسٹم حکام کے پاس تھا، لہذا اسے ایک اور فون دیا گیا۔ اس کی خدمت کے لیے پوری جیل کا عملہ وقف تھا۔ ایان علی کے سارے کیس اور قید میں سب سے زیادہ چاندی وکیلوں کی ہوئی، انہوں نے جم کے دہاڑیاں لگائیں۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فائدہ جیل حکام اور پولیس والوں کو ہوا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا تھا، جس نے زرداری اور ملک ریاض دونوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ 7 شریفوں سے بھی زرداری کی مخالفت میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ ایان علی ملکی تاریخ کی پہلی قیدی تھی جسے جیل میں 5 سٹار ہوٹل کی سہولیات دی گئی۔ ایسی سہولیات ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخص اور نصرت بھٹو اور بے نظیر بھٹو سمیت آصف زرداری اور نواز شریف تک کو نہیں دی گئی تھی۔ حتیٰ کہ جتنی بھی بڑی سیاسی شخصیات جیل گئی ہیں، انہیں یہ سہولیات نہیں ملی۔ مریم نواز سمیت، جس کے پاس آدھے پاکستان کی پورن ویڈیوز ہیں اور آدھا لندن اس کے جائیداد میں آتا ہے۔ دوران تفتیش جو کچھ ہوا اس سے ہر شخص باخبر ہے، لیکن اس سب کے بیچ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری تھا۔ اس کے افسران اسے ملامت کرتے، اس کو کولیگز اور نفرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ دوران جرا ایان علی کے وکیل اسے گالیاں اور جھٹکیاں بھی دیتے، عدالت کے احاطے میں اسے دھمکیاں دیتے، اسے نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی، اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسے ہر قسم کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ کیس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی ترقی روک دی گئی اور بجائے اس کے کہ اسے انعام دیا جاتا، اسے پابند کیا گیا کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کسٹم کاؤنٹر پر خدمات نہیں دے گا۔ اس نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور عدالت کو دے دیے۔ جب فرد جرم لگنے کی تاریخ قریب آ گئی اور اسے بطور عینی گواہ پیش ہونا تھا
इसे अपने घर के सामने 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने कत्ल कर दिया। पुलिस आई और इसकी लाश पोस्टमार्टम के लिए ले गई। चंदन मीडिया पर हाहाकार रही, फिर थाना वारिस खान पुलिस ने इसके कत्ल को डकैती के वारदात करार देकर फाइल बंद कर दी। कस्टम हकाम भी बिल्कुल खामोश हो गए। इसकी बीवी सर पीट पीट कर थानों अदालतों में धाड़े मारती रही, लेकिन इसे हर तरह से धत्कार दिया गया। इसके साथ इसका कमसन बेटा अदालतों के हाथों में बदतरीन गर्मी में रुलता रहता, लेकिन कस्टम हकाम और एजाज चौधरी के साथ इससे नजरें चुराकर एक तरफ हो जाते। एजाज चौधरी मर गया था। अदालत ने अयान अली को मनी लॉन्ड्रिंग केस में और एजाज चौधरी के कत्ल के FIR में नामज मुल्ज़म की हैसियत से बरी कर दिया और इसे पासपोर्ट वापस दे दिया। आज अयान अली दुबई के सबसे महंगे तरीन इलाके में रहायश पजीर है। इसके पास डाच की स्पोर्ट्स कार हैं। पिछले दिनों इसने मनी रोल्स राइस खरीदी है। वो 5 स्टार होटलों में कयाम करती है और पाम जमीरा में बीच पर नहाती है। रहा एजाज चौधरी तो वो कब्र के अंधेरों में उतर गया। उसकी बीवी और कमसन बेटा 3 मल्ले के मकान के बोसीदा दीवारों पर इसका अक्स ढूंढते रहे। उसकी शेव का सामान और तौलिया और वर्दी उसकी बीवी ने संभाल कर रखे हैं, लेकिन इसने फैसला किया है कि अपने बेटे को कस्टम में भर्ती नहीं कराएगी। उसके संगी साथी इसकी खाली कुर्सी को आज भी दुख से देखते हैं। एजाज चौधरी की रूह इस्लामाबाद के पुराने एयरपोर्ट की फजाओं में देखी जा सकती है। उसकी मौत का साया आज भी इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर साया फगन है। मैंने जब भी इस्लामाबाद के पुराने एयरपोर्ट से सफर किया, मैंने एजाज चौधरी की लाश और रूह की परछाई को महसूस किया। मैंने उसकी बीवी के मातम और आंसुओं को महसूस किया। मैंने उसके कमसन बेटे की सिसकियों में दिल से महसूस किया और उस कमसन बेटे के बाबा की चीखें मेरे कानों में महसूस हुई। आज इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट बन गया है। वहाँ एजाज चौधरी की मौत के साए नहीं है, लेकिन वहाँ के कस्टम इंस्पेक्टर अब एजाज चौधरी वाली गलतियां नहीं दोहराते। मैं पाकिस्तान के निजाम से बहुत परेशान हूँ। न जाने कब तक हम इन मुसीबतों में घिरे रहेंगे। न जाने कब हमारे हुक्मरान अच्छे आएंगे। न जाने कब हमारे ऊपर मसलत होने वाली हुकूमतें अच्छी आएंगी। न जाने कब हम यूरोपियन अमेरिकन के गुलाम रहेंगे। न जाने कब हम आजाद होंगे। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।